اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں آج کی حدیث سورۃ الملک کا پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ پڑھ کے سونا چاہیے، پھر آج اس کا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک ایسی سورہ ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور تجوید کے جتنا ہم نے ریویژن لیا تھا اس میں سے تجوید کے ڈیفینیشن، حروف تہجی یا حروف الہجا کسے کہتے ہیں، پھر فور لیٹر جو گروپ ہم لوگوں نے یاد کیے ان کے نام اور کون کون سے لیٹر رہتے ہیں وہ یہاں تک ہم لوگوں نے ریوائز کرا تھا۔ امید ہے کہ اتنے دن بعد آپ لوگ نے الف با تا پڑھ کے سنایا ہے تو جو مسٹیک عام طور پر ہو جایا کرتی تھی اس کا ریویژن ہو گیا ہوگا، تو انشاءاللہ ایگزام وغیرہ میں بھی اچھے سے یاد رکھیے گا، دھیان رکھیے گا۔ آج کا اب یہاں سے شروع حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ انہیں جلدی پڑھا جاتا ہے، ذرا بھی کھینچا نہیں جاتا۔ باقی پڑھنے کے دوران آپ لوگوں نے تلاوت میں اس کو کیا دھیان رکھنے ہم لوگوں نے کہا تھا، وہ چیز بھی اپنے پاس آپ نے اپنے الگ سے لکھی ہو اپنے لیے خود، بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹیڑھے نہ ہو جائے، یعنی کہ بالکل سیدھے سیدھے ہیں، آ ہے تو بالکل آ ہے، ای ہے تو بالکل ای ہے باریکی کے ساتھ، اور او ہے تو پورے دونوں ہوٹو سیدھے سیدھے ہوں کو آپ آگے ڈیٹیل میں لکھیے کہ آ پورا منہ کھول کر کے پڑھنا چاہیے، ای جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف باریکی کے ساتھ ادا ہو، اور او کیسے ادا ہو، ہوٹ گول کے ساتھ کر کے بالکل ہوٹ گول اس طریقے سے ادا ہو، نہ کہ جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں بولنے میں آرام سے ہم او کہہ دیتے ہیں، او ہمارے ہوٹ وہیں پہ ہلکا سا چینجز آتے ہیں ہوٹ میں، باقی ہم او کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ او جو ہے وہ قرآن میں او ہوتا ہے، او دونوں ہوٹ بالکل گول جو کہ واو کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پڑھنے میں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے یہ آپ کوشچن بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں کہ ان کا ٹیڑھا بالکل پن جو ہے وہ نہیں چاہیے ہوتا، ٹیڑھے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلے پھر حمزہ کو لکھنے کے طریقے دیکھے تھے ہم لوگوں نے کتنے ہیں اس میں، جو کہ یہاں پر ہے یہ الف کے ساتھ، یہ اگر سیپریٹ ہے تو الف ہے۔ عربی قرآن میں انڈیا کے قرآن میں اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا۔ عربی قرآن میں کیا طریقہ کہ سادہ ہے، ویسے تو یہاں پر ان کو یہ بھی لکھنا چاہیے کہ اگر سادہ ہے تو وہ حمزۃ الوصل بھی ہو سکتا ہے اور الف مدہ بھی، الف بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہیں لکھا ہے جو سادے ہیں وہ الف ہی ہیں۔ خیر یہ آپ نے ڈیٹیل حمزۃ الوصل میں سیکھی ہے، آپ اتنا اگر آنسر اس کے حساب سے دیں گی تو کافی ہوگا کہ جو سادے لکھے ہوئے ہیں وہ الف ہیں، اور جن کے اوپر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے تو وہ مدہ ہیں، ٹھیک ہے، سوری جن کے اوپر کوئی حرکت لگی ہے وہ کیا ہے، حمزہ ہے، حمزہ، ٹھیک ہے، حرکت ہو، سکون ہو، کچھ ہو تو وہ حمزہ ہے۔
تو پڑھنے میں باریکیاں جو آپ لوگ پوری اس کو الگ سے آپ پڑھ کے نہیں سنانا ہے کیونکہ تلاوت میں ہمیشہ آپ لوگ اس کو لے رہے ہیں. آ ای او. اور اسپیلنگ کا ریویژن کر لیجیے. اسپیلنگ آپ لوگوں کے پاس لکھی ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کا ریویژن کرتے ہوئے چلیے گا. کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ حمزہ فتحہ آ, حمزہ کسرہ ای, آ ای, حمزہ ضمہ او, آ ای او. یہ ہو گیا بغیر کھینچے جلدی پڑھنے کا, اس کو ٹیڑھا نہیں کیا. آ ای او ہوئی ہوگا, آئی یو نہیں ہوگا. آئی یو دیکھیں آپ ملا ملا سا لگ رہا ہے اور ٹیڑھے ہیں ہلکے ہلکے. یہ ٹیڑھا پن کہاں سے ہے؟ یہ انہی میں ہے, آئی یو میں. تو آ ای او یہ ہے, یہ باریکی کے ساتھ ہر لیٹر میں آپ کو ایسے ہی کرنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو یعنی فتحتان کسرتان ضمتان کے تنوین کہا جاتا ہے. ان کی سپیلنگ میم فتحتین من, میم کسرتین من, من, میم ضمتین من, من من. بس پھر ورڈ میں آپ لوگوں نے اس کو الحمدللہ اپلائی کرنا شروع کر لیا تھا تنوین اور حرکات کو. اسپیلنگ کیسے سیکھی ہے؟ بالکل اسٹارٹنگ میں اسپیلنگ آپ جو کریں گی, حمزہ فتحہ آ, با فتحہ با, ابا, دال فتحہ تین دن, ابدن. یعنی ایک کو ورڈ کو اسپیل کریں گی, دوسرے ورڈ کو اسپیل کریں گی ملا دیں گی, تیسرے ورڈ کو اسپیلنگ کریں گی ملا دیں گی, چوتھے ورڈ کو, یعنی ایک ایک کو اسپیلنگ کریں گی اور ملاتی جائیں گی پیچھے سے. جیسے غین فتحہ غو ایک پڑھا, با فتحہ با پڑھ لیا, ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. غوبہ رو فتحہ رو تیسرے کو بھی پڑھا, اب ملا کے پڑھیں گے. غوبرو تا ضمتین تن, اب پھر سے ملائیں گے غوبرتن. سوال ہے آپ کا مدہ, حروف مد کیا ہے, کون کون سے ہوتے ہیں؟ ان کو لانگ واول بھی کہا جاتا ہے عربی میں, اور ان کو جو حرکات ہیں ان کو شارٹ واول کہا جاتا ہے. یعنی آ ای او, لیکن آ ای او یہ مدہ ہیں, اور آ ای او یہ شارٹ واول ہیں اور یہ لانگ واول. لیکن ہم لوگوں نے الحمدللہ تجوید میں آپ اتنے یہ لانگ شارٹ واول ہم لوگ کو ایگزام میں نہیں پوچھتے. ایگزام میں آپ کے ہوتا ہے حرکات حروف مد وغیرہ. ٹھیک ہے. حروف مدہ تین ہے, الف سے پہلے فتحہ, یا ساکن سے پہلے کسرہ, واو ساکن سے پہلے ضمہ. ان کو قرآن میں لکھنے کے تین طریقے ہیں ٹوٹل, جو کہ انڈیا اور عربی کے قرآن میں آپ ملا کر کے اگر دیکھیں گی تو آپ تین بتائیں گی. ٹھیک ہے, تین, کیونکہ ایک آپ لوگوں نے اس میں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, دوسرا بھی آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا کہ صغیرہ لکھے ہوئے ہیں. صغیر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے کو کہتے ہیں صغیرہ لکھے ہوئے ہیں. کھڑا زبر عربی میں فتحہ مستقیمہ, جو کہ الف مدہ کا دوسرا طریقہ ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے. یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ واو اگر الٹا پیش ہے تو وہ کس کا طریقہ ہے لکھنے کا, تو آپ کہیں گی کہ یہ واو مد کے کا دوسرا طریقہ ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے. پڑھنے میں بالکل سیم ہوں گے, رینج سیم برابر, سبھی کوئی ڈفرینس پتہ نہیں چلتا ہے کہ الف مدہ بڑا لکھا ہے چھوٹا لکھا ہے. تو آپ دونوں طرح سے پھر اسے یعنی کہ دونوں کو ایک ہی طرح سے پڑھیں گی. اس کی سپیلنگ کیسے کی جاتی ہے؟ حمزہ فتحہ مستقیمہ آ, پھر کھڑا زیر, کھڑی زیر جو بھی کہتے ہیں ہم لوگ اس کو اردو میں, پھر عربی میں کسرہ مستقیمہ, اور یہ یا کے حساب سے یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ اگر عربی قرآن ہے تو وہ ایسے لکھا ہوگا, انڈیا کا قرآن ہے تو ایسے. سوری, اس میں بھی مسٹیک ہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ کسرہ ہونا چاہیے تھا نیچے. کسرہ وہ سیم ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. رسالاتی ہی میں ہی یا تو ہاں کسرہ مستقیمہ ہی یا پھر ہاں کسرہ یا صغیرہ ہی, دونوں قرآن کے لحاظ سے. تو یہ دونوں سیم چیزیں ہیں, مدہ ہی ہیں. الٹا پیش, الٹا کو مقلوبہ کہا جاتا ہے, پلٹا ہوا. تو ضمہ مقلوبہ الٹا, مقلوبہ کی میننگ ہوتی ہے پلٹا ہوا, لیکن ہمارے پاس
اردو میں سے الٹا پیش کہا جاتا ہے. اور یہ واو کی طرح ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے انڈیا کے قرآن میں یہ لکھا ہوتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں ہا ضمہ مقلوبہ ہو اسپیلنگ کرتے وقت. پھر یہ عربی قرآن کے لکھنے کا طریقہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں ہا ضمہ واو صغیرہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ واو کا واو مدہ کا دوسرا طریقہ ہے. اس میں آپ کو کیا تلاوت میں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ حرکات ہیں ان کو چھوٹا رکھیں، جہاں پہ بڑا ہے تو طاغوت تا بس. اور یہ ورڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تینوں حروف مدہ آئے ہوئے ہیں. اودینا واو مت یا مت پھر الف مت. حرکات ہو گئے آج ہمارے، تنوین ہو گئی، حروف مد بھی ہو گئے. کوئی سوال اس کو لے کے آپ لوگوں کے پاس؟ جی میم میں یہ پوچھ رہی ہوں ایگزام میں کیا یہ جو اس کے ایگزامپل ہیں یہ اردو یہ عربی میں جیسے لکھے ہیں ایسے لکھنے پڑیں گے؟ جیسے لکھنا تو ہمیں آتا نہیں ہے اتنا، میں نے تو ہندی میں کچھ لکھا ہے. لکھنے کا ایگزام میں آپ کو ٹک مارک آتا ہے بس، باقی مطلب اورل ہوتا ہے. گوگل فارم آپ نے اس سے پہلے فل کیا ہے نا؟ جی جی جی. تو وہی ہے ریٹن جو ہے وہ وہی ایگزام ہوگا سیم. آپ کو چوز کرنا ہوگا، ہاتھ سے کچھ لکھنا نہیں ہے. ہاں پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ عربی اردو لکھنی نہیں آتی نا، میں نے ہندی میں ہاں ہی لکھ رکھا ہے سب کچھ اس لیے پوچھا. ہاں جی. تو ایگزام آپ کا جو ریٹن ہے وہ اصل میں ملٹیپل چوائس کوشچن والا ہے، اور جو جی اورل ہوگا اس میں جیسے ہم سوال کر رہے ہیں ابھی تو ویسے ہی جی سوال کیے جاتے ہیں. تلاوت سنی جاتی ہے اور اورل سوال، تو اس کا بھی 40% 20% گوگل فارم میں سے آپ کا ریزلٹ بنتا ہے. باقی آپ کا جو سوال ہم پوچھتے ہیں اورل میں جی اس سے آپ کا پورا 60%، اس سے پھر آپ کا ملا کر کے پھر 100% جو ہے وہ رول کا آتا ہے. تو بہت دھیان رکھنا ہے کہ میرے سوالات جو ہیں وہ زیادہ بڑے نمبر والے ہوں گے، تو پھر بھی جی گوگل فارم کا کچھ پارٹ ہے اور اس کا کچھ پارٹ. ٹھیک ہے. جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کیونکہ اب پھر نہیں ہے تو یہاں تک پچھلا ابھی تک علی جو اب شروع سے لے کے یہاں پی ڈی ایف تک. میم یہ پی ڈی ایف ہم کو کب تک مل جائے گی؟ پی ڈی ایف آپ لوگوں نے اپنے پاس جو نوٹ بنائے ہیں وہی ہے، یہ آپ اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوئیے گا، اپنے نوٹس پہ ہی ڈیپینڈ رہیے گا. لیکن پھر بھی انشاءاللہ بھیج دیتے ہیں گروپ پہ، انشاءاللہ ٹیچر پودے ڈال دیں، پی ڈی ایف گروپ پہ ڈال دیں. یہ وہی ہے جو ڈیلی ہم لوگ پیج شیئر کرتے تھے، یہ وہی ہی ہے، ایک ساتھ ہے. ابھی تک کبھی بھی آپ نے بھیجی ہے یہ پی ڈی ایف گروپ پہ کیا؟ آپ لوگ کو اس سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم پی ڈی ایف تو نہیں آیا تھا، ہم لوگ کو لکھوایا گیا تھا وہی تو ہے. ہاں یہ السلام وہی ہے. علیکم. وعلیکم السلام السلام. آپ علیکم. الگ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتاؤ. جی استاذہ پی ڈی ایف جب نوٹس پورے کمپلیٹ لکھوا لیتے ہیں اس کے بعد ہی سینڈ کرتے ہیں، تو بعد یہ جی ابھی ہاں جی ہاں ابھی تو اب نہیں بھیج چل دیتے. رہا. جی اچھا جی ٹھیک. بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھیجی گئی کہ نہیں، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس میں کچھ کم ہے. تو کچھ کم کیا ہے، نوٹ آپ کو خود بنانے ہونے کے لیے یہ کام کرا جاتا ہے کہ پہلے پورا ابھی تک جو آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھے تھے یہ وہی چیز ہے. اور بہت ہی شارٹ میں ہوتا ہے کہ اگر پہلے دے دیا جائے تو پھر نقصان میں رہتے ہیں اسٹوڈینٹس. اس لیے اب آپ کو اس میں سے جو بھی ہیلپ لینی ہو آپ لے لیں. پرنٹ وغیرہ کرانے کی ضرورت آپ کو اس کو نہیں ہے کیونکہ یہ وہی نوٹ ہے جو آپ نے خود لکھے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ جی میم ہم کو یہ پوچھنا تھا جیسے پیش اور واو دونوں کو اونٹوں کو بول کر کے ہی پڑھنا ہے، پیش ہوا یا واو ہوا؟
हाँ जी, वाव का तो मखरज हम लोग या वाव लेटर वो कैसे पढ़ा जाता है, ये हम लोगों ने देखा था कि वा, और अगर आपको समावाती पढ़ना है तो वा आप होठ गोल करके शुरू करेंगी, लेकिन वाव फथा वा हो जाता है, वा वो बाद में सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर पेश है तो आमनू, वाव के लिए आप होठों को बाद वाले, चाहे वो माव मदिया हो या पे लीन में वाव आ रहा हो, या फिर पेश वाले जैसे हुम है, तो हुम कहने के लिए ज्यादातर हम लोग हुम कह जाते हैं, हुम। ये हुम अच्छा नहीं है, जब तक आपने हु के लिए अच्छे से होठों को गोल नहीं किया और फिर आपने पढ़ा हुम, तो ये फिर ऐसे करके पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, ओठों को गोल करके, मतलब पेश को भी मतलब ओठों को गोल करके ही पढ़ना है। जी हाँ, पढ़ेंगे। जैसे हमने हमेशा बताया कि आप जैसे हु, हमको हम ये पढ़ते हाँ। हैं उलाइका पढ़ना हमको है, तो इसमें वाव को उसे स्किप करना होता है, तो वाव नहीं पढ़ी जाती है, तो हाँ इसमें जी, इसमें कितना कैसे करेंगे कि वाव जाहिर भी ना हो और ओठ भी गोल करना है। उलाइका, बस आप ऊ के लिए होठों को गोल कीजिए, उलाइका ऊ, बस जहां भी पेश आएगा वहां पर आपको होठों को गोल करना है। और जहाँ पे मैम साकिन साकिन आता है, अच्छा भी साकिन आएगा तो तब पढ़ेंगे। चलिए जी बताएं। जी मैम, हम बोलो। ओरल जो मैम आप लेंगी तो ओरल में मतलब जो आपने 30th पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से कहीं से भी होगा हमारा, मतलब सुना जाएगा, या पर्टिकुलर कुछ आयतें आप मतलब क्या सूरतें आप मुझे देंगी उससे सुना जाएगा? पूरा 30 पारा, और जो हिफ्स कर रही है वो अलग सुना जाएगा, और जो पूरा 30 पारा पढ़ेंगे उसमें से कहीं से भी आपका पेज खोल के वो शेयर कर देंगे, हम वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। जी मैम ये तो बड़ा टिपिकल हो गया है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप रिवीजन, अभी तिलावत का भी रिवीजन चलेगा और पीडीएफ का भी रिवीजन चल रहा है, तो एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कोशिश भी करते हैं, और अक्सर होता है कि एक बार सुनाया तो सही हुआ, दोबारा सुनाया तो गलतियां हो जाती हैं। Actually ये हाँ, पता नहीं क्यों हो आप जाता है अभी। ऑडियो से जो 30 पारे की पूरी ऑडियोज आप लोगों के पास अगर सेव हो जो आई हुई हैं, तो उससे बहुत ज्यादा कोशिश करें कि वो उसको उसमें से सुने कई कई बार, और साथ में प्रैक्टिस, तिलावत की प्रैक्टिस रखें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी फिरोजा का माइक खुला, बोले। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वो मैं बोल रही थी कि जो जितना है पूरा जितना मतलब आप हिफ्ज करवाएंगे सबका मतलब एग्जाम में मतलब आप सुनेंगे, जी हम लेंगे एग्जाम सबको जी। जितना मतलब हिफ्ज होगा पूरा का। उसमें से चॉइस आ सकती है, या तो बहुत सारी सूरह तो नहीं है, मोस्टली चॉइस ही आएगी, क्योंकि आप शुरू से आखिर तक सारी सूरह हिफ्ज में सुनाइए, चॉइस में पढ़ सकती, हो सकता है 2 सूरह कोई पूछ ले, बस 1 पूछ ले, 3 पूछ ले, ऐसे हो सकता जी मैम जज़ाकल्लाह। है। लेकिन ये है कि हिफ्ज सारी बेहतरीन अच्छे तजवीज के साथ होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी आए आप सुना लें इंशाल्लाह, चाहे सारी आए तो सारी भी सुना लें, चॉइस में आए तो अच्छा है जल्दी सुना ले जाएंगी बस इंशाल्लाह। जहाँ तक आप पूरा पारा हिफ्ज नहीं करना है, बस थोड़ी ही सूरह है आखिर की जो आप लोगों को हिफ्ज करना है इंशाल्लाह बस। मैम वो एग्जाम कब तक होगा, कब लेंगे आप? एग्जाम 6 मंथ कंप्लीट हो रहे, यानी कि जब है तो टीचर होते आप थोड़ा अंदाजा निकाल के देख के डाल दीजिए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि कब तक कंप्लीट हो रहा है, ताकि लोग तैयारियां अभी से शुरू कर दे, रिवीजन शुरू हो गया है, बहुत टाइम तो नहीं बचा है, इंशाल्लाह देखेंगे टीचर फौजा बता दें। इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगस्त महीना लग गया ना और आधा ही कंप्लीट होने वाला, इसीलिए पूछ रही थी, फिर उसी हिसाब से हम लोग भी रिवीजन करेंगे। जी जी, रिवीजन आपका पीडीएफ का शुरू हो गया, और अभी 30 पारा खत्म होने को है, 30 पारा पहले खत्म होगा, फिर उसका रिवीजन भी चलेगा, उसके बाद होगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल थोड़ा बहुत तो टाइम दिख रहा है, एकदम अभी जल्दी आने वाला तो नहीं, फिर भी टीचर फौजा आप लोगों को अंदाजन डेट जो अंदाजन वक्त जो है वो बट बता देंगे। मैम फिर भी सितंबर तक। हेलो टीचर फौजिया बताएंगी जी। जी मैम। मैम हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग जो जैसे प्रैक्टिस करते हैं, मैम को सुना दिया, लेकिन जैसे अब हमने दोबारा जैसे खुद पढ़ा, या 2-4 दिन बाद, या हमने कुछ दिन के गैप के बाद अब दोबारा वो सूरह पढ़ा, फिर गलतियां हो जाती है मैम। कभी कभी ऐसा होता है, एक टीचर को सुनाया उसमें करेक्शन है, सही है, दूसरी टीचर्स को सुनाया उसमें गलतियां निकल आती हैं। तो मैम प्रैक्टिस तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपका वॉइस मैसेज ही देख के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी मैम गलतियां होती हैं।
تو اب جیسے ہمیں پتا ہے یہاں یہ ہمیں ایسے بولنا ہے لیکن انکانشیسلی وہ منہ سے غلط نکل جاتا ہے، یا ہم نے حرکت کو ایک دو حرکت کرنا ہے تو ہم نے ایک ہی حرکت لی، یا چار حرکت کرنا ہے ہم نے 3 حرکت لے لی. تو میم یہ مطلب سلی مسٹیکس ہو رہی ہیں، تو اس کو کیسے کور کریں؟ میم بار جی بار ہو رہی ہیں، بار بار ہو ہاں رہی جی، ہیں وہ. دیکھیے یہی طریقہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا الگ الگ ہے. سبحان اللہ، یہ تجوید کے لحاظ سے یا اور بھی فیلڈ میں ہوتا ہے، لیکن تجوید میں ہم نے جو اپلائی کے لحاظ سے دیکھا ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ یہ ڈفرینس آتا ہے کہ کوئی انسان اسی چیز کو، وہی مسٹیک جو ہے وہ بغیر محنت کیے، بغیر پریکٹس کیے، بس اس نے ایک دو دفعہ دیکھ لیا کہ اچھا حرکات نہیں کھینچنا، پورے قرآن میں صحیح کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استطاعت دے دیتے ہیں، یعنی اسے جلدی آ جاتا ہے فوراً. اور وہی مسٹیک جو ہے کہ آپ کو ایک ہی آیت ابھی ریپیٹ کرائے گا، یہ دوبارہ سن رہے ہیں آپ نے، پھر سے مسٹیک ہوئی جا رہی ہے، پھر سے مسٹیک ہوئی. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے دیا ہوا ہے. تو ہمارے لیے بھی پھر آپ اس کو، اب پھر ہمارے اوپر کیا آتا ہے کہ کوئی جلدی سیکھ رہا ہے، کوئی دیر میں آپ کو پتہ چل رہا ہے میں بار بار مسٹیک کر رہی ہوں، اس کا مطلب آپ کو اور زیادہ پریکٹس کی تھوڑی ضرورت ہے بس. تو جتنے دن آپ کورس میں ہیں، پریکٹس میں ہیں، ویسے تو قرآن کی تلاوت جب آپ کریں گی آپ کو خود اپنا پیٹرن سمجھ میں آنا چاہیے کہ ٹیچر مجھے بار بار کیا ٹوک رہی ہے. آپ کو جیسے اندازہ ہے کہ میں حرکات بڑا کرتی ہوں، تو پھر آپ اپنی تلاوت میں اس پارٹ کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھیے جہاں کبھی پر میم بھی آپ کے بات میں حرکات. غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مخرج میں غلطی ہو جاتی ہے، جی کبھی جو ہے میم قلقلے میں غلطی ہو جاتی. ایسا نہیں ہے میں دیکھ یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، یہاں پہ ہمارا مخرج یہ ہے، لیکن جی کبھی کبھی میں تلفظ وہ جیسے دیکھیں آپ اس کو اگر آپ اپنا پچھلا دیکھیں کہ آپ نے زندگی اتنا لمبا ٹائم پیریڈ جو ہے آپ نے اس کو سالوں ایسے ہی پڑھا، جی ابھی تو جی کچھ مہینے ہیں، ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں جس میں آپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب انشاءاللہ بالکل ہمت نہیں ہارنا. آپ کہیے میں سالوں پریکٹس کروں گی، جتنا سالوں میں نے غلط پڑھا تھا اتنے سال میں صحیح پڑھوں گی، تب صحیح ہو جاؤں گی، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کا ڈبل اجر ہے. تو ہمت نہیں ہارنا ہے. آپ اپنی مسٹیک سمجھ گئی ہیں، آپ سے بار بار ہو رہا ہے. آپ جب تک کسی ایک دوسرا طریقہ ایک اور بھی بہت اچھا ہوتا ہے، پورا کورس ختم ہو گیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک 6 مہینے میں بھی میں اس کو اپنی تلاوت پہ نہیں اتار پائی ہوں، رولس مجھے رٹ گئے ہیں کہ بھائی اسے قلقلہ کہتے ہیں، اسے غنہ کہتے ہیں، یہ اظہار کرنا وغیرہ، لیکن میں اس کو اتار رہی. تو پھر آپ کچھ دن پرائیویٹ ٹیچر لگا کے اپنے کلاسز تھوڑے دن، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کورس ختم ہونے کے بعد آپ سیپریٹ انڈیویجول ٹیچر لے لیں کچھ دن کے لیے، جو بھی فیسیں بن رہی جیسے بچے پڑھ رہے ہیں سب وہ لگا کے آپ صرف کہیے کہ میں تلاوت سناؤں گی، آپ میری تلاوت، تو اس سے بھی بہت اچھا سدھار آ جاتا ہے. وہی ہے، پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ صبر کریں اجر کے ساتھ. انشاءاللہ جتنے دن اللہ تعالیٰ ہماری محنت دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کے میں 6 مہینے پڑھی تھی، مجھ سے نہیں ہوا، اب میں وہی پڑھتے رہوں گی جو میں پیچھے تھی، اب دیکھ کوئی بات نہیں، میں نے کوشش تو کی، اب میں ویسے ہی پڑھوں. نہیں، آپ کو پورے کنٹینیو اینڈ تک ہمیں محنت کرتی رہنی. اس کے لیے آپ کو ٹیچرس اور لگانی ہے، کورسز ریپیٹ کرنے ہیں دوبارہ. بہت سارے لوگ ریپیٹ کرتے ہیں، آپ لیول 1 ریپیٹ کیجیے، بہترین سدھار آئے گا، بہت اچھا لگے گا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیس بیکار جاری ہے اور دوسرے لوگ بھی تانا مار رہے ہیں، واہ تمہارا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، آج بھی تم یہی پڑھی ہو، وہی پڑھے جا رہی ہو، یہی کرے. ہاں کیا ہوا، یہی کرے جا رہی ہوں، یہی پڑھے جا رہی ہوں. ہر حالت میں ہمیں ثواب سے مل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بس طریقے ہیں کہ اگر نہیں سدھرا ہے تو آپ پرائیویٹ لگا لیں، بہت زیادہ پریکٹس کریں اور لیول 1 ریپیٹ کر لیں، یہ سارا کریں. انشاءاللہ نارمل تلاوت بھی آپ ایسے قرآن کی جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس میں بھی اپنے اوپر چیک رکھیں، دھیان رکھیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ سورۃ البروج ہے. چلیں تلاوت سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج. سب والسما شروع کیا تھا، میں ہوٹو کو اچھا گول کیا تھا، والسما نہیں ہے، وا 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 اور وا وا وا. یہ وا جو ہم کہہ رہے تھے یہ فا کے مخرج پہ کہہ رہے تھے، جو کہ نارملی ہم لوگ وا کہتے ہیں. اردو میں ہندی میں وا وا ہوتا ہے، وا. عربی میں وا ہوتا ہے، وا وا وا. حمزہ کی آواز دوبارہ شروع ہونی تھی. والسماء ای، والسماء آواز بند، پھر کہیں گے ای، ٹھیک، گیپ نہیں دینا ہے. والسماء اس طرح سے. ذال کے لیے حروف العصبیہ، زبان کی نوک. بروج رکتے وقت قلقلہ.
واليوم الموعود. یو یو کہیں گے یا نہیں، نہ ہی ماں کہیں گے موعود. وشاہد ومشہود. دال پہ قلقلہ. قتل اصحاب الاخدود. قتلہ میں حرکات ہیں، صرف تینوں حرکت لگی ہیں، جلدی پڑھنا ہے. النار ذات الوقود. چلے کوئی بتائیں الناری میں ہم نے ان کیوں پڑھا ہے، اس کو ان یا اون کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ میم میں سسٹر وہاں ال کے ساتھ ہمیشہ فتح لگاتے، میم لام کے ساتھ کو پتہ لگتا ہے. الف لام ال کے ہے ساتھ. جی، یہ ال ہے تو فتح ال لے جا چکا ہے، حمزہ فتح جو ہے ہم فتح سے شروع ہوتا ہے. اور شمسی قمری کی وجہ سے لام لکھا تو ہے، پڑھا نہیں جائے گا، اور یہ شمسی ہے لیٹر، اس لیے سے اس کو ہم انانی پڑھے. اذ ہم علیہا قعود. ہم کہنے کے لیے ہو کے لیے ہوٹوں کو گول کریں گی، میم کے طرف، میم پر آتے آتے سیدھے ہو جائیں گے. اذ ہم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. القلقلة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. پہ ادغام ناقص ہے تو غنہ ہوگا. اگر یہ عربی قرآن ہوتا تو یا پہ شدہ نہیں ہوتا، نون کے اوپر بھی سکون نہیں ہوتا. چلو. الذی لہ ملک میں میم کے لیے ہوٹ گول، لام کے لیے سیدھے، کاف کے لیے ہوٹ گول، سین کے لیے سیدھے. ملک لہ ملک السماوات، سما واو ہوٹ کو پھر سے گول کریں گے، سماوات والارض. بہت پہ قلقلہ نہیں لانا ہے، ارض نہیں، ارض. واللہ علی کل شیء شہید. دال پہ قلقلہ. واللہ اللہ کا نام اچھا ہے، بھی کیا جائے گا. کل حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. ہاں پہ زور دیں گی، حریق. ری بالکل باریک، قاف پہ قلقلہ، قلقلہ ہیوی ہوگا کیونکہ قاف ہیوی لیٹر ہے. پھر آپ نے دیکھا بڑی آیت تھی، بیچ میں کہیں سانس لینے کی ضرورت ہے، یہاں پہ آپ سانس لیں گی ثم لم يتوبوا. تو والمؤمنات یہاں پر بھی، یا فلاحم یہاں کہیں پر بھی آپ رک سکتی، لیکن آپ کو پیچھے سے آنا ہے. تو اگر آپ والمؤمنات پہ رکیں گی تو آپ اچھا پیچھے سے زیادہ پیچھے سے آئیں گی. فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا یا الذین فتنوا المؤمنین. یہاں تو یہ آپ دیکھیں پورا پھر سے خالی انہ چھوڑنے کے بعد، اس لیے آپ ثم لم يتوبوا پہ رکیں. میم یہاں عذاب فلاحم عذاب پہ بھی ہم وہ لے سکتے ہیں، متفق کر سکتے ہیں عذاب پہ. ہاں لیکن کافی آپ آگے آ جائیں گی، بیچ میں دو غنہ ہیں، اور اگر یہاں تک آپ کی سانس آ رہی ہے تو آپ آ جائیں. فلاحم عذاب، پھر سے آپ کہیں گی فلاحم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جی جی. یتوبو پہ رک کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. چلو اوکے. ایک دفعہ پوری سورہ کنٹینیو سنیے، جہاں جہاں پہ ریفرنس آ رہا ہے اس کو دیکھیے گا، سننا ہے، سنیے گا، پھر چلو پڑھنا نہیں ہے. سنیے میرے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو بہت غور سے، دھیان پہ کہاں پہ کیا آواز آپ کو کیا چینجز لگ رہی ہیں وغیرہ. تو جب بھی قرآن کو سننے کا ایک الگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ قرآن سنا جائے تو وہ صحابہ سے پڑھواتے تھے اور سنتے تھے. سبحان اللہ. جو کہ رمضان میں ہم لوگ کو کرنا چاہیے کہ ایک قرآن سن کے ختم کرنا چاہیے، ایک پڑھ کے ختم کرنا چاہیے. کمپلسری کوئی چیز نہیں، لیکن طریقے ہیں یہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلو اس وقت آپ سے جب تو ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیچر کی بات سننے میں فائدہ رکھا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو ہم لوگ سے ٹیچر کہتی تھی
مطلب یہ کہتی تھی کہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، وہی بات ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ کہنا مانے ہم اس لیے نہیں کہہ رہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچر چاہے کم عمر کی ہی آپ کیوں نہ ہو آپ کی، لیکن اگر ٹیچر نے کہا ہے کہ بس آپ اس کو 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھیں، یا ٹیچر کہہ رہی ہے کہ بس اب نہ پڑھیں، یا ٹیچر کہہ رہی ہے کہ میرے پیچھے ریپیٹ کیجیے اور آپ نہیں ریپیٹ کر رہی ہیں، یا ٹیچر کہہ رہی ہے کہ اس وقت سنیے لیکن آپ ریپیٹ کرے جا رہی ہیں سننے کے بجائے، تو اس تو برکت کہاں میں ہے؟ ٹیچر جو کہہ رہی ہیں اس میں. تو اللہ کرے کہ ہماری ٹیچرز جو بھی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ اتنا برکتی وہ بنائے کہ ٹیچر جب کہہ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ضرور حکمت ہوتی ہے، کوئی اس وقت سننا ہے، اس وقت پڑھنا ہے. تو ہم لوگ کی ٹیچر تو جیسا کیسا ہم لوگ ایگزام لکھنے سے پہلے وہ بند کریے بکس، لیکن ہم لوگ آخر ارے تھوڑا سا ریویژن رہ گیا، یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں کر، تو تب بھی ٹیچر یاد دلا دیں. اس وقت آپ ہمارا کہنا سننے سے بند کر دیں گے تو برکت ہی ہوگی. ہم لوگ سب پریشان، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، اچھا باہر رکھے 1 منٹ اور دے دیجیے میں تھوڑا سا ریویژن کر. پھر ہم لوگ پھر سمجھ گئے اچھا ٹیچر نے کہا ہے تو اللہ کے حکم کے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ٹیچر کی بات سنو، اس لیے ہم سنتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، اور اس میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک، چلے تلاوت سنیے گا اور دھیان دینا ہے ان کو آیاتوں کو آنکھوں سے دیکھیے کہاں پر کیسی آواز آپ کو چینج آ رہی ہے، میں تو ایسے پڑھتی ہوں یہ مجھے چینج لگ رہی ہے، مجھے ایسے ہوٹ گول کرنا ہے وغیرہ. چاہے تو آپ سنتے وقت ہلکا سا آپ اپنے ہوٹ لپ موومنٹ لے سکتی ہیں، لیکن اس کو آواز سے پڑھا نہیں جا سکتا جب سننے کہا جائے. ٹھیک، چلیے آپ سب سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.